بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دہم کلاس کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ امید ہے آپ کی صحت اچھی ہوگی۔ عزیز ساتھیوں، آج کے اس لیکچر میں ہم مطالعہ پاکستان کے سبق کی مشق حل کریں گے۔ آئیے اب لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، مطالعہ پاکستان کتاب صفحہ نمبر 31 پر آج ہم مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ ان میں سوال نمبر 1، ہر سوال کے 4 جواب دیے گئے ہیں اور درست جواب پر ٹھیک کا نشان لگائیں۔ عزیز ساتھیوں، سوال نمبر 1 کے تمام جوابات آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ آپ اس سوال کو خود سے حل کریں، اور اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو سامنے آپ یہ جوابات دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مشق کا حصہ ب، مختصر جواب دیں۔ ان میں سب سے پہلا سوال، یونین کونسل کے 2 فرائض تحریر کریں۔ یونین کونسل کے 2 فرائض میں اپنی حدود کے اندر رہ کر سیکیورٹی کا انتظام کرنا، اپنے علاقے کی ترقی و خوشحالی کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام طے کرنا اور مقامی سطح پر ٹیکس لگانا۔ اور دوسرا، یونین کونسل کا اہم فرض کیا ہے کہ بنیادی نوعیت کی فوجداری، دیوانی، خاندانی تنازعات اور مسائل کو حل کرنا۔ تنازعات یعنی لڑائی جھگڑے، ان تمام فرائض کو عمل میں لانا یونین کونسل کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 پر مقامی حکومت سے کیا مراد ہے، یعنی ایسی حکومت جس کی باغ ڈور مقامی لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، وہ مقامی حکومت کہلاتی ہے۔ مقامی لوگ ہی مقامی سطح کی پالیسیاں مرتب کرتے ہیں اور منصوبے بناتے ہیں اور ان کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 پر صدر غلام اسحاق خان نے کن الزامات کے تحت بینظیر بھٹو کی حکومت برطرف کی؟ 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی دفعہ 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے بینظیر بھٹو کی حکومت پر کرپشن وغیرہ کے الزامات لگائے اور ان کی حکومت کو برخاست کر دیا گیا۔ اس طرح صدر غلام اسحاق خان نے قومی اسمبلی توڑ دی اور بینظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت تقریباً 1 سال اور 8 ماہ تک رہا۔ سوال نمبر 4، مشرف دور حکومت میں خواتین کے لیے کیے گئے 2 اقدامات لکھیں۔ پرویز مشرف کے دور حکومت میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون ڈاکٹر شمشاد اختر کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر بنایا گیا۔ یہ پاکستان کی پہلی واحد وہ خاتون تھیں جو اسٹیٹ بینک کی گورنر بنی، اور حکومت نے ایئر فورس میں پہلی بار فلائنگ فائٹر کی حیثیت سے خواتین کو بھرتی کیا۔ سوال نمبر 5 نے امریکہ نے کس قانون کے تحت پاکستان کو دفاعی سامان کی فراہمی بند کر دی؟ امریکہ نے پریسر ترمیم کے ذریعے سے پاکستان کو دفاعی سامان کی فراہمی بند کر دی۔ جی، 6 سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ اعلان لاہور کسے کہتے ہیں؟ سن 1999 میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بس کے ذریعے سے خیر سگالی پیغام لے کر لاہور آئے اور میاں نواز شریف نے واگا بارڈر پر ان کا استقبال کیا، اور دونوں لیڈروں نے آپس کے تعلقات معمول پر لانے کے لیے اقدامات کا اعلان کیا۔ ایک مشترکہ اعلامیہ پر دستخط بھی ہوئے جسے اعلان لاہور کا نام دیا گیا۔ 1973 کے آئین میں پاکستان کو وفاقی مملکت قرار دیا گیا، اور آئین کے تحت وفاق پاکستان 4 صوبوں، وفاقی دارالحکومت اور اس سے ملحقہ علاقے اور وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات اور صوبوں سے ملحقہ علاقوں پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 8، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے زرعی زمین کی انفرادی حد ملکیت کتنی مقرر کی تھی؟ انہوں نے اپنے دور حکومت میں زمین کی انفرادی حد ملکیت 150 ایکڑ نہری زمین اور 300 ایکڑ بارانی زمین مقرر کی تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو نے زائد زمینیں زمینداروں سے لے کر مزارعین، یعنی جو اس زمین پر مزدوروں کی طرح سے کام کرتے تھے،
اور اس کے مالک نہیں تھے۔ زمینداروں سے وہ زمین، زائد زمین لے لی گئی اور وہاں کے مزدوروں میں، غریب کاشتکاروں میں یہ زمین مفت تقسیم کر دی گئی۔ سوال نمبر 9 میں یہ پوچھا گیا ہے کہ حبیب بینک اور UBL بینک، ان دونوں میں نجکاری کتنے روپوں میں کی گئی؟ دسمبر 2004 میں حبیب بینک کو صرف 22 بلین اور UBL کو صرف 13 بلین روپے میں بیچ دیا گیا۔ مختصر سوالات میں آخری سوال، امیدواروں کے لیے BA کی شرط کس الیکشن میں لازمی قرار دی گئی؟ اکتوبر سن 2002 میں ملک میں انتخابات منعقد ہوئے اور جنرل پرویز مشرف نے نومبر سن 2002 میں آئندہ 5 سال کے لیے صدر مملکت کا حلف اٹھایا۔ پاکستان میں پہلی بار امیدوار کا گریجویٹ یعنی BA پاس ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، مطالعہ پاکستان کتاب صفحہ نمبر 33 پر تفصیلی سوالات دیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو ان کے جواب ڈھونڈنے میں مشکل پیش آئے تو سامنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا سوال ضلعی حکومت، کتاب صفحہ نمبر 27 پر اختیار بھی ہوتا ہے، یہاں تک ہے، اور اسی طرح سوال نمبر 2 کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3 اور 4 بھی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 میاں محمد نواز شریف کا دور حکومت، اس کا جواب عرب بھیج دیا گیا، یہاں تک ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں، اس کا جواب موجود ہے۔ سوال نمبر 7 سن 1973 کے آئین میں یہ سوال جو پوچھا گیا ہے، اس کا جواب آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ اس مشق کا آخری سوال، سوال نمبر 8 جہاد افغانستان، آپ کو کتاب صفحہ نمبر 15 پر، اور صنعتوں کو قومی تحویل میں لینا، یہ کتاب صفحہ نمبر 2 اور 3 پر مل جائے گا۔ جی عزیز ساتھیو، آج کے اس لیکچر میں ہم نے سبق کی مشق کے بارے میں پڑھا اور اس کے سوالات کے جوابات جانے اور تفصیلی سوالات کے پیج نمبر، صفحہ نمبر اور مختلف اس کے عنوانات پڑھے۔ امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ دوسرے بچوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔